نہ لیں. ایز اے ممبر پنجاب بار کونسل میں اپنے چشتیاں کے وکلا صاحبان کو، میں یہاں کو دوست آئے ہوئے ہیں ان صاحبان کو، یہ ملک مظفر ہے، یہ پی ٹی آئی کا چہرہ ہے، یہ پی ٹی آئی کا چہرے کے ساتھ ساتھ یہ میرے خان کا سپاہی بھی ہے. اس کو ووٹ دیجیے، اس کو ووٹ دیجیے، مت ٹائم ضائع کیجیے گا. یہ لوٹے، یہ پیسہ کسے کام نہیں آنا، کسی کے کام نہیں آنا، قبر میں نہیں جانا. ہم نے بھی مرنا ہے لیکن زمین زندہ کر کے مریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کو ووٹ دیں، اس کو جتائیں. آپ کا کوئی کام کرے نہ کرے میرے خان کا سپاہی ہے بس. آپ صدر صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے جو خان صاحب کی جو شیلڈ ہیں یہ پیش کریں. میرے استاد محترم، یہ میں نے چیک کروایا، آپ کا سپاہی ہی ادھر آیا ہوگا. ہاں وہ میں نے کھڑا کر لیا. تھینک یو. وہ لڑکا ہے چھوٹا. میں خان بھائی کو میں نے پیش کیا. آپ بھی میری جان سے پیارا کون ہے؟ عمران خان ہے. اس کے لیے ایک زوردار کلیپنگ کرے. پھر میں اپنے خان کو بلاتا ہوں، آپ کے سامنے بلاتا ہوں، آپ کے کھڑے ہونے میں بلاتا ہوں. اے میرے خان، تجھے میرا سلام، میری عوام کا سلام. انشاءاللہ تعالی تیرا میرا رشتہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے صدر صاحب، چشتیاں بار کے ممبرز، عمران چٹھا جو آپ نے بڑی جذباتی تقریر کی، آپ سب کو میں آج آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا مجھے زبردست میرا استقبال کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں اب آپ کو بس سنو میری بات. اب دور سے آیا ہوں آپ کے پاس، دیر کے بعد چشتیہ میں آیا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے وکلا، جن کے اوپر مجھے بہت امید ہے کہ جو میری حقیقی آزادی کی جنگ ہے، جو جد و جہد ہے، اس کے اندر اس کی جیت ہو نہیں سکتی جب تک پاکستان کی وکلا کمیونٹی میرے ساتھ نہ چلے. ہم نے ابھی نعرے لگائے کہ پاکستان کا مطلب کیا تھا. اب ہم سب کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک دعویٰ ہے آزادی کا. جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تو اصل میں آپ ایک اپنی آزادی کا دعویٰ کرتے ہیں. اور میں نے بڑی کوشش کی کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ مدینہ کی ریاست ایک دنیا کی تاریخ کا کتنا بڑا انقلاب تھا. اس کو ہمارے نوجوان، اسکول کے بچے اسٹڈی کریں کہ وہ کیسے انسان بدل گئے تھے. قرآن کی آیت ہے، اس کا یہ بہت شور کر رہا ہے، یہ ذرا اس کو پیچھے کرو، بند کر دو، ڈرون کو بند کر دو، پیچھے کر دو. دیکھیں بس ٹھیک ہے. دیکھیں ایک قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. انسانی معاشرہ جو ہے وہ بدلتا تب ہے
جب وہ انسان فیصلہ کرے کہ ہم نے اپنی حالت بدل لی. نہیں تو اللہ ویسے ہی رکھتا ہے. واضح ہے قرآن کی آیت میں کہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آپ جتنی مرضی جا کے نمازیں پڑھیں, حج پہ جائیں. جب میں گیا ہوں مکہ مدینہ, سب سے زیادہ مجھے پاکستانی ملے ہیں وہاں. آپ آزما کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ, ایک خاموشیاں, سب سے زیادہ آپ کو وہ پاکستانی ملیں گے. لیکن حالت بدلتی نہیں ہے ملک کی. مقروض ہوا ملک قرضوں میں اور گرتا جا رہا ہے. ملک کے بڑے بڑے ڈاکو پر بیٹھے ہوئے ہیں. قانون ہے نہیں, انصاف ہے نہیں. کیسے انصاف ہو اگر بڑے بڑے مجرم آپ کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں جنہوں نے کھل کے ملک کو لوٹا ہوا ہے؟ وہ معاشرہ کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں, اور لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے اللہ سے کہ اللہ میں تیرے سوا کسی کو خدا نہیں مانتا, اس کا آگے چلے جائیں کہ میں جب بھی میں اپنے ضمیر کا سودا کرتا ہوں, میرے ضمیر کی قیمت لگ جاتی ہے, پیسے لے کے لوٹا ہو جاتا ہوں, خوف آ جاتا ہے, ایجنسی سے جو دھمکی مل گئی, میری جان نہ چلی جائے, میری نوکری نہ چلی جائے. یہ سب شرک ہے میری نظر میں. کیونکہ جب آپ رائے حق سے اترتے ہیں, کسی بھی بت کی پوجا کرتے ہوئے, چاہے وہ پیسے کا بت ہے, چاہے وہ خوف کا بت ہے, میری نظر میں وہ شرک ہے. ایک منٹ بس سر, میں نے ابھی جلسے پہ جانا ہے, ایک منٹ سن لیں. بڑا نبی کا جو غلام ہے, جی نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. سنیں, میں جو آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ, ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں, ہم اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں, لیکن جو اللہ نے حکم کیا ہوا ہے کہ ان کے راستے پہ چلو, وہ نہیں چلتے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا, بے نیاز ہے وہ. اللہ تو خود کفیل ہے. اس کا حکم ہے کہ جب آپ نبی کے راستے پہ چلتے ہیں, آپ اپنی بہتری کرتے ہیں. اور مدینہ کی ریاست میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے, جب ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ جب وہ چلے, تو وہ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی, انہوں نے دنیا کی امامت کی. اور یہ ورلڈ ہسٹری کا حصہ ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو آپ کہیں کہ جی یہ کوئی کہانیاں ہیں. فال آف رومن ایمپائر بڑی کتاب ہے, اس کے اندر پورا چیپٹر ہے کہ کیسے ایک انقلاب آیا اور ایک دم 2 سپر پاورز اس کے سامنے بیٹھ گئی. اور ہم یہاں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا کہ ہمیں پاکستانیوں کو, جو ملک ہی بنا تھا اسلام کے نام پہ اور نعرہ تھا کہ لا الہ الا اللہ, اور ہمیں وہ سمجھ ہی نہیں ہے اس انقلاب کی. اور یہی وجہ ہے, آپ اگر آج میرے سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہ ملک, ہمارا ملک آج ایک عظیم ترین ملک بنا. آج سے 50 سال پہلے 60s کے اندر مجھے یاد ہے یہ پاکستان کتنی تیزی سے ترقی کر رہا تھا. ہم تو اسکول میں تھے تب. ہر طرح پاکستان یہ سارے ایشیا میں وہ ملک تھا جو سب سے تیزی سے آگے جا رہا تھا. انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یونیورسٹیز تھیں, انجینئرنگ یونیورسٹی, باہر ساری ڈگریز ہماری ایکسیپٹڈ تھی.